بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ اس کو پڑھنا، اور دوسرا درجہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، تیسرا درجہ ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا، پریکٹیکل کرنا، اور چوتھا درجہ ہے اس کو آگے پہنچانا۔ جو پہلا درجہ ہے کہ ہم اس قرآن کو خود پڑھیں، میرے دوستو ہم اس پہلے درجے میں ہی ناکام ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم کو کیسے سمجھیں گے، اس پر عمل کیسے کریں گے، اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ تو پہلا درجہ اس کو خود پڑھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر فوزکی ہو جائے، قرآن کریم اسی کام کے لیے ہے کہ یار چلو، وہ بھی خود نہیں پڑھنا، مدارس سے مساجد سے بچوں کو بلوا کے ان سے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، خود نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم قرآن کو سیکھیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور پھر اس نعمت کو اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، پھر اس نعمت کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو آگے پہنچائیں، دوسروں تک دیں۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں بالکل قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا تو دور کی بات، پڑھتے ہی نہیں میرے دوستو۔ آج ہمارا نیا کام ہو چاہے پرانا کام ہو، ہم اس کو گھنٹوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک سورت، قرآن کریم کا ایک رکوع، قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے دوستو۔ اور اس کے معنی اور مفہوم کو کیسے سمجھیں گے، اس پر عمل کب کریں گے؟ آج تو یہ معاشرہ قرآن سے کتنا ہی دور چلا گیا اور جاتا چلا جا رہا ہے میرے دوستو۔ قرآن کریم میرے دوستو ایک لاریب کتاب ہے، ایک بے عیب کتاب ہے میرے دوستو۔ کتابیں اور بھی اللہ رب العزت نے نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور واحد قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور کلام جو ہے میرے دوستو، وہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ ہم اگر قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمارے دل میں آ جائیں گے۔ جب اللہ حاصل ہو گیا تو دنیا کا کوئی کام بھی اس شخص کے لیے جس کا اللہ ہو گیا، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل ہی نہیں رہا میرے دوست۔ اگر ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ ہمارے کاموں کو پورا کرے گا، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو میرے دوستو، ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آج میرے دوستو، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو دوسروں کے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، ناظرہ کرواتے ہیں، ترجمہ و مفہوم اس کا سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آج انہی کو میرے دوستو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ان کا مائنڈ پتہ نہیں مائنڈ ان کا کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، وہ ہڑتال کرتا ہے، ڈاکٹر ہڑتال کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنی ہوگی تو میں اپنی ڈیوٹی پر آؤں گا۔ اس ڈاکٹر کے اس ہڑتال کرنے کی وجہ سے میرے دوستو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ اور ایک مولوی ہی مظلوم رہ چکا ہے کہ نہ یہ کوئی احتجاج کرتا ہے، اس کو یہ 5,000 پر بھی گزارا کر لیتا ہے، 10 پر بھی گزارا کر لیتا ہے، یہ کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ حالانکہ بچے بھی اس نے پڑھانے ہیں، جمعہ بھی اس نے پڑھانا ہے، نمازیں بھی اس نے پڑھانی ہے، جنازہ بھی اس نے پڑھانا ہے، اور قرآن خوانی تک دوسرے کے گھر میں جا کے اس نے کرنی ہے۔ اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ میری تنخواہ اتنی ہے۔ ہاں، یہ احتجاج کرتے ہیں ختم نبوت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، ان کا احتجاج تو یہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔
اور یہ وکیل حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں ہسپتالوں میں، یہ دہشت گرد نہیں کہلاتے، انہیں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے۔ اور راجا کے مولوی ہی مظلوم ہے میرے دوستو، جو قرآن کی اور قرآن کے معنی و مفہوم کی تبلیغ کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے دوسروں کو۔ یہ کیسا انصاف ہے میرے دوستو؟ ہر جگہ مولوی کو ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کا صرف اتنا ہی قصور ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں پر میرے دوستو مغربی تہذیب غالب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کی وقت تو نکل ہی گئی ہے، ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی وقت بھی نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے کی، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔